بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر ان کی عملی زندگی اور پھر فتوحات پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو پر سب سے پہلے 1000 لائکس حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نیچے دیے گئے لائک اور سبسکرائب بٹن کو دباتے ہوئے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ یہ 569 ہجری کا واقعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں یروشلم پر فیصلہ کن سرب لگانے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ سلطان عادل نے اپنے زیر اثر تمام ریاستوں کے حاکموں کو بہت رازدارانہ طور پر چند خطوط لکھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قدرت کی طرف سے اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں جلد از جلد پورا کرے۔ مجھے اپنی زندگی کی آخری اور سخت ترین مہم درپیش ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جنگی وسائل درکار ہوں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ریاست کے خزانے سے کس حد تک میری مالی مدد کر سکتے ہو۔ ان خطوط کے ساتھ ہی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک معتمد خاص امیر موفق کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے مصر کی 5 سالہ آمدنی اور خرچ کا حساب طلب کرے اور مصر کے وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہ بیت المقدس کی جنگ میں اپنے خزانے سے لشکر اسلام کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ مصر پر حکومت کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امیر موفق سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خط لے کر مصر پہنچا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محکمہ مالیات کے تمام کارندوں کو مصر کی آمدنی اور اخراجات کا مکمل حساب تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمدین خاص بیت المقدس کی جنگی مہم کے لیے دن رات امکانی وسائل جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر دمشق میں عید الفطر کے دوسرے دن سلطان عادل اپنے امراء کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان اخضر گئے۔ کچھ دیر تک چوگان کھیلتے رہے، پھر جب گھوڑے سے اترے تو ایک امیر حمام الدین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا: سلطان عادل، آج کیسا مبارک دن ہے کہ ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، مگر اللہ جانے کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہوگا اور کون پچھڑ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے امیر حمام الدین کا لہجہ کسی قدر اداس ہو گیا تھا۔ جواباً سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا: حمام الدین، 1 سال تو بہت طویل عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگلے ماہ اس میدان میں جمع ہوں گے یا نہیں۔ یہ الہامی الفاظ تھے جو سلطان نور الدین محمود زنگی کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ دوسرے دن سے ہی سلطان عادل کو گلے میں ہلکی سی تکلیف ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے خناق کی شکل اختیار کر گئی۔ خناق گلے کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام، حلب اور دمشق کے مائناز طبیبوں نے قدیم کتابیں کنگال ڈالیں اور مجرب ترین نسخے تجویز کیے، مگر کوئی دوا مرض الموت کو نہیں ٹال سکی۔ آخر 21 شوال 569 ہجری کا المناک دن آ گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد سارے امراء جمع تھے۔ سلطان عادل کی سانس رک رک کر آ رہی تھی اور آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی تھیں۔ والی دمشق کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ تمام امراء فوراً ہی جھک گئے اور سلطان عادل کی بات سننے کی کوشش کرنے لگے۔ الوداع میرے دوستو، الفراق میرے ساتھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز بہت مدھم تھی اور لرز رہی تھی۔ تمام امراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسلام کا ایک عظیم مجاہد ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ پھر سلطان عادل نے بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا: میری آخری آرزو، میرا آخری خواب۔ چند قریبی اور معتمد امراء کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں اور تیزی آ گئی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان عادل کا آخری خواب کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ طبیب سمجھے کہ سلطان عادل کی روح پرواز کر چکی ہے، مگر جب انہوں نے نبض دیکھی تو ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ سلطان عادل نے دوبارہ آنکھیں کھولی، ایک بار پھر ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امراء نے فوراً ہی جھک کر کان لگا دیے۔ صلاح الدین کو میرا سلام پہنچا دینا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلا دینا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ رک رک کر بول رہے تھے۔ امیر حمام الدین زار و کتار رو رہا تھا۔ اس نے سلطان عادل سے سوال کیا: کیسا وعدہ؟ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عادل نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سن کر
دمشق میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس مرد مجاہد کا جنازہ میدان اخصر میں رکھا ہوا تھا جہاں اسلام کا عظیم سپہ سالار چوگان کھیلا کرتا تھا۔ دمشق کے باشندے روتے ہوئے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر میدان سے باہر نکل جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سعادت میں شریک ہوں۔ اس طرح ہزاروں اہل ایمان نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی۔ پھر اس عظیم مجاہد کو مدرسہ نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان عادل کے کارندے امیر موفق بن کثیرانی کو اپنے 5 سالہ دور وزارت کا تمام حساب سمجھایا۔ پھر جب وہ مطمئن ہو گیا تو صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قیمتی تحائف دیے اور اسے رخصت کرنے کے لیے قاہرہ کی سرحد تک آئے، لیکن امیر موفق ابھی راستے ہی میں تھا کہ سلطان عادل کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اس جاں گداز واقعے کی خبر مصر پہنچی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دربار میں تھے اور اپنے امراء سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ تخت سے اٹھے۔ حاضرین دربار نے دیکھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زار و کتار رو رہے تھے اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے: ہائے میرے آقا، ہائے میرے سردار، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ حاضرین دربار بھی اداس تھے اور بعض امراء جو سلطان عادل کے مقام کو سمجھتے تھے وہ بھی اس طرح رونے لگے جیسے ان کا باپ ان سے بچھڑ گیا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں صرف ایک شادی کی۔ ان کی شریک حیات کا نام رضی خاتون بنت معین الدین تھا۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے ایک بلند درجہ خاتون تھیں۔ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ سلطان عادل جو معمولی رقم انہیں دیتے تھے اس سے سارا خرچ چلاتی تھیں۔ نہ کوئی ملازمت تھی اور نہ کوئی کنیز۔ اگر ان کے شوہر ایک درویش صفت بادشاہ تھے تو رضی خاتون ایک درویش صفت ملکہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی اور 28 سال اسلامی مساوات کے ساتھ حکومت کی۔ اس طویل عرصے میں سلطان عادل کے حرم میں رضی خاتون کے علاوہ کسی لونڈی، کنیز یا دوسری عورت کا گزر نہیں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی جس کا نام شمس النساء تھا اور ایک بیٹا ملک صالح اسماعیل جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ دمشق، شام اور دوسری ریاستوں کے تمام امراء نے اتفاق کے رائے کے ساتھ ملک صالح کو سلطان عادل کا جانشین قرار دے کر تخت پر بٹھا دیا۔ ان میں سے کچھ امراء سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے مخلص تھے، لیکن امیروں کی اکثریت سازشی اور طالع آسما تھی۔ یہ لوگ ایک 11 سالہ بچے کو ڈھال بنا کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام امراء میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بااثر اور طاقتور امیر تھے۔ دمشق اور شام کے خود غرض امراء کی آنکھوں میں صرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہی خار بن کھنک رہے تھے۔ ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے فوراً بعد ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان مرحوم و مغفور نے جس غلام کو ہم سب سے زیادہ نوازا، آج وہی اپنے آقا کے غم میں شریک نہیں ہے۔ رضی خاتون نے بڑے تحمل کے ساتھ ان امراء کی باتیں سنی اور پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوئیں۔ تم لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے غم میں شریک نہیں ہے؟ ساسی امراء نے ایک کمزور دلیل کا سہارا لیا جو بظاہر بہت طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ خاندان نوریہ کے ساتھ مخلص ہوتا تو اب تک سلطان ملک صالح کے دست مبارک پر بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہوتا۔ اس جاں گداز موقع پر نہ وہ خود آیا اور نہ ملکہ عالیہ کی خدمت میں کوئی تعزیت نامہ ارسال کیا۔ یہی وہ علامت ہے کہ جس سے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی اور بغاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ عنقریب دیکھ لیں گی کہ اس نے اپنی گردن سے خاندان نوریہ کی غلامی کا طوق اتار پھینکا ہے۔ رضی خاتون کو ان امراء کی یہ بات شدید ناگوار گزری۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے خاندان کے خلاف سرکشی اختیار کر سکتا ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان عادل کی وفات کی خبر مصر میں تاخیر سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رضی خاتون کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ زمانہ ساز اور خوشامدی امراء کا خیال تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون کو بہت جلد اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیں گے، مگر آج انہیں اندازہ ہوا
کہ رضی خاتون کتنی دور اندیش عورت تھیں۔ بالآخر وہ امراء ناکام و نامراد واپس چلے گئے، مگر ان کے فتنہ گر زین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازش کا کوئی نیا منصوبہ تراشنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی تمام مسجدوں میں ملک صالح کا خطبہ پڑھوایا اور ٹکسال میں فوری طور پر ایک نیا سکہ ڈھالا گیا جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر کندہ تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگرچہ مصر کے سیاسی حالات پرسکون تھے، لیکن صلیبی کسی وقت بھی شورش برپا کر سکتے تھے۔ اسی خیال سے سالار عبداللہ کرشی اور امیر عزاء الدین نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی نمائندے کے ہاتھ سلطان ملک صالح کے نام تعزیت نامہ ارسال کر دیجیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت آپ کا مصر چھوڑنا مناسب نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت غم زدہ لہجے میں کہا، مگر پھر بھی میرا جانا نہایت ضروری ہے۔ میرے آقا کے خاندان پر رنج و الم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اپنی موجودگی تو ظاہر کر سکتا ہوں۔ تعزیت نامہ ارسال کرنا تو ایک عام سی رسم ہے، اور سلطان عادل مجھے اپنے خواص میں بھی سر فہرست رکھتے تھے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر اپنی عدم شرکت کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں، اور میں اس طعنہ زنی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کے سپرد کیا، اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ کرشی اور امیر عزاء الدین کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی، کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر توران شاہ کی نیت میں بھی فطور آ جائے تو اس کے ساتھ بھی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک فوجی دستے کے ساتھ برگرفتاری کے انداز میں دمشق پہنچے۔ انہوں نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ پھر جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوئے تو ہر شخص ان کی آمد پر حیران رہ گیا۔ جو امراء سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے مخلص تھے، وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قصر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی امراء رضی خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کو سرکش و غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے تھے اور چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچے، جہاں رضی خاتون عدت کے دن گزار رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے۔ رضی خاتون ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیٹے کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گئے اور زاروں کے تار رونے لگے۔ رضی خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر دوسرے دن عجیب منظر تھا جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بعد میں دوسرے امراء۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں جانب دست بستہ کھڑے ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے یہ سب سے زیادہ جاں گداز کھڑی ہے کہ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا زادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آقا کی یہ نشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زار و کتار رو رہے تھے۔ مختصر خاموشی کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ بادشاہ اچھی زمین میں اچھے پھل کے لیے بیج بوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے اختلاف کو داخل نہ ہونے دو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور وہ نعمتیں جو زمانے نے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچائی تھی ان سے چھن جائیں گی۔ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ، ایسے دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر شفقت و محبت ہو، ایسی تلواریں بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے متحد ہے،
اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی اور تمہارا روب جاتا رہے گا۔ میں برسر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین مرحوم کے حامی و مددگار ہیں، آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر حاضر و غائب پر واضح رہے کہ جو ہمارے آقا ملک صالح کی مخالفت کرے گا ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نئے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ رضی خاتون پردے کے پیچھے سے اپنے نوعمر بیٹے کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر نے پوری عیسائی دنیا میں ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑا دی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم جو چند سال پہلے سلطان عادل سے شکست کھا کر ناکام و نامراد فرانس واپس چلا گیا تھا اور اس نے آئندہ کسی صلیبی جنگ میں شرکت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی خبر سنتے ہی لوئس ہفتم نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پرانی اور قیمتی شراب سے غسل کیا اور پھر اپنے امراء کے ساتھ مل کر 7 دن تک ایسا جشن منایا۔ لوئس ہفتم اور اس کے امیروں کی حرکات دیکھ کر فحاشی و عریانی بھی پناہ مانگنے لگی۔ پھر جب ہوس و بدکاری کی محفل ختم ہوئی تو اس نے شاہ یروشلم اموری کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے اور مبارکباد کا ایک خط بھی تحریر کیا۔ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن مر گیا، آگے بڑھ کر چھوٹے موٹے دشمنوں کا بھی کلا کما کر دو، پھر یہاں تک پیش قدمی کرو کہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ میرے سارے وسائل اس جنگ کے لیے وقف ہیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کا یہ خط یروشلم کے دربار میں بآواز بلند پڑھا گیا۔ کاہن بطریق جو شاہ اموری کے قریب دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا جوش جذبات میں اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور چیخنے کے انداز میں کہنے لگا، یہ سب میری روحانی طاقت کا کرشمہ ہے کہ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن موت سے ہمکنار ہوا۔ شاہ یروشلم نے بھرے دربار میں کاہن بطریق کی روحانی طاقت کا اعتراف کیا، قیمتی انعامات سے نوازا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے تاکہ ہمارے راستے کا آخری پتھر بھی ختم ہو جائے۔ کاہن بطریق نے سر دربار اعلان کیا، خداوند یسوع مسیح کے کرم سے صلاح الدین ایوبی بھی بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرح شہنشاہ جرمنی کانڈ نے بھی شاہ یروشلم کو مبارکباد کا خط لکھا اور ایک بار پھر صلیبی جنگ کے لیے اپنے مالی وسائل کی پیشکش کی۔ انگلستان کی اوباش ملکہ ایلینر کی خوشی بھی ناقابل بیان تھی کیونکہ اس نے بھی دوسری صلیبی جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی تھی۔ اب اس کا بیٹا رچرڈ 10 سال کا ہو گیا تھا۔ ملکہ ایلینر اپنی نگرانی میں اسے جنگی تربیت دے رہی تھی۔ سلطان عادل کی موت کی خبر سن کر ملکہ ایلینر جوش جذبات میں رچرڈ کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا، بیٹے بس چند سال کی بات اور ہے، تم جوان ہو کر اپنی ماں کے خواب کی تعبیر پیش کرو گے۔ کیسا خواب؟ رچرڈ نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا تمہاری ماں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ملکہ ایلینر پاگل سی ہو رہی تھی۔ اب میرے گناہوں کے کفارے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مسلمانوں سے صلیبیوں کی شکست کا شدید انتقام لو تاکہ تمہاری ماں مرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے دربار میں سرخروئی کے ساتھ داخل ہو سکے۔